بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ افعال عاملہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں افعال ناقصہ کو بیان فرمایا تھا، اب یہاں سے افعال مقاربہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فصل بدا کے افعال مقاربہ چہار است، جان لو کہ افعال مقاربہ چار ہیں۔ یہ جو افعال مقاربہ ہیں جن کو بیان فرما رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کو افعال مقاربہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا حصول اسم کے لیے قریب ہے، یعنی جو خبر ہے وہ اس کا حصول اسم کے قریب ہے، اس وجہ سے ان کو افعال مقاربہ افعال مقاربہ سے موسوم کیا گیا، اس لیے کہ قرب کو بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ افعال مقاربہ چہار است، افعال مقاربہ چار ہیں، عسا و کادا و قربا و اوشکا۔ تو یہ چار جو افعال مقاربہ ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں، ان کو آگے بیان فرمائیں گے دوسری کتابوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ عسا و کادا و قربا و اوشکا، ان کے بارے میں ان کا کیا عمل ہے۔ وَإِن افعال در جملہ اسمیہ روند، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے تھے اسی طرح یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ چوں کانا، جیسے کانا داخل ہوتا تھا، اسی طرح افعال مقاربہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اور آگے کیا کرتے ہیں، اسم را برفع کند و خبر را بنصب، اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ ان کے بعد بھی اسم و خبر ہوں گے تو یہ کیا کریں گے، اسم کو رفع کریں گے جیسے کہ کانا کرتا ہے، اور خبر کو نصب کرتے ہیں جیسا کہ کانا کرتا ہے۔ فرق ہے لیکن ان میں تھوڑا سا افعال ناقصہ میں اور افعال مقاربہ میں، وہ کیا ہے، اس فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا مگر یہ کہ خبر ایہاں فعل مضارع باشد بان، فرماتے ہیں مگر یہ کہ ان کی خبر فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ۔ تو افعال ناقصہ میں جو خبر ہوگی اس کو جو ہے مقید نہیں کیا گیا کہ فعل مضارع ہو یا فعل مضارع نہ ہو، ان کے ساتھ ہو یا بغیر ان کے ہو، وہاں کوئی کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں افعال مقاربہ میں قید ہے، وہ کیا ہے، فرماتے ہیں مگر یہ کہ ان کی خبر یعنی افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ، چوں جیسے عسا زید ان یخرجا، عسا زید ان یخرجا۔ تو عسا زید میں جو زید آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل مقارب کا اسم ہے، اور ان یخرجا یہ ان کے ساتھ جو فعل مضارع ہے یہ اس کی خبر بنے گی۔ تو فرماتے ہیں افعال ناقصہ میں یہ قید نہیں تھی، ان میں یہ قید ہے، اسی وجہ سے ان کو اس کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ تو افعال مقاربہ کی خبر کیا ہوگی، فعل مضارع ہوگی ان کے ساتھ، جیسا کہ اس مثال میں گزرا کہ عسا زید ان یخرجا۔ ترجمہ کیا ہوگا، امید ہے کہ زید ان قریب نکلے گا، امید ہے کہ زید ان قریب نکلے گا۔ آگے فرماتے ہیں یا بے ان یا بغیر ان کے ہوگی، چوں جیسے عسا زید یخرجو، عسا زید یخرجو، امید ہے کہ زید ان قریب نکلے گا۔ تو فرماتے ہیں تو فعل مضارع جو ہے اس کی خبر ہوتی ہے، کن کی خبر ہوتی ہے، افعال مقاربہ کی، کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں و شاید کہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع با ان فاعل عسا باشد، کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کا فاعل ہو جائے، فاعل ہو، و احتیاج بخبر نیفتد، فرماتے ہیں اور خبر کی ضرورت نہ پڑے، خبر کی احتیاج نہ ہو اور خبر کی ضرورت نہ پڑے۔ تو فرماتے ہیں اس کی مثال چوں جیسے عسا ان یخرجا زیدن، عسا ان یخرجا زیدن میں یہ جو عسا ہے یہ فعل مقارب جو ہے ان یخرجا زیدن، یہ یخرجا زیدن یہ ان کے ساتھ، ان موصول حرفی کے ساتھ مل کر یہ عسا کا فاعل ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں کس کی خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی، فرماتے ہیں در محل رفع بمعنی مصدر،
کہ یہ محل رفع میں ہے، مصدر کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں بیٹا؟ عسا خروج زیدن کے معنی میں ہے، عسا خروج زیدن کے معنی میں۔ تو فرماتے ہیں فعل مقارب کے بارے میں، افعال مقاربہ کے بارے میں، کہ افعال مقاربہ کا بھی اسم و خبر ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان فعل مضارع کے ساتھ مل کر عسا کا فاعل ہو جائے، تو اس وقت میں ان کو جو ہے خبر کی احتیاج نہیں رہتی، خبر کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس وقت یہ محل رفع میں ہوتے ہیں مصدر کے معنی میں۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ اب اس کا معنی کیا ہوگا عسا یخرج زید کا؟ کہ امید ہے کہ زید کا نکلنا قریب ہوا۔ اب ترجمہ ہم کریں گے مصدر کا کہ یہ کس کے معنی میں ہے؟ عسا خروج زیدن، عسا خروج زیدن، زید کا نکلنا، امید ہے کہ زید کا نکلنا قریب ہوا۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو یہاں آپ کے افعال مقاربہ بھی پورے ہو گئے۔